السلام علیکم جی۔ قسمت کا سکندر کیا ہوتا ہے، یہ اگر دیکھنا ہے نا تو یہ حالات دیکھیں کہ عمران خان کیسی قسمت کا سکندر ہے۔ بھئی وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ وہی کر دیتا ہے۔ بھئی کیا بندہ کہے، مطلب جو ان کی خواہش ہوتی ہے بیانیاں بنانا، یہ وہ ابھی دیکھیں وہ دھاندلی پہ باتیں کرنا شروع ہوئے کہ وہ ایک کمشنر صاحب کا جو ہے نا وہ آ گیا بیان، اور کمشنر صاحب کے بیان میں قاضی صاحب کا انٹرویو بھی آ گیا۔ پتہ نہیں اب پلانٹڈ تھا یا آرگینک تھا کہ صحافی اچانک وہاں پہنچ گئے، اور قاضی صاحب ویسے تو میڈیا کے سامنے نہیں آتے، لیکن کل انہوں نے بڑے، ویسے ان کی باڈی لینگویج تھوڑی ڈاؤن تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کو، وہ جو ہے نا کھڑاک نہیں تھا پہلے والا، لیکن بہرحال جو بھی تھا ٹھیک ہے، ان کو میڈیا پہ بہرحال نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ کیس لگنے والے ہیں، اور ان کو ان کیسز کو سننا بھی نہیں چاہیے، باقی ججز کو موقع دینا چاہیے کیونکہ وہ پہلے ہی وہ بلے کا نشان چھین چکے ہیں۔ اس طرح انٹرویو دے کے بھی وہ اپنا تھوڑا مائنڈ بتا دیا انہوں نے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ثبوت بھیجیں۔ ثبوت کیا ہونے ہیں جی، آپ 13 حلقوں کے فارم 45 چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جو کہ پہلے ہی ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے کس طرح دھاندلی ہوئی ہے۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو کہ حالات بڑے سنگین ہیں اور سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، عوام پس رہی ہے، عوام پس رہے ہیں، باقی مقتدر حلقے ہوں جو بھی ہوں، بھائی ہمیں تو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن ان کو کسی کو، حکومت کو کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ باقی دعا کریں۔ تو یہ دھماکہ جب سے ہوا ہے بالکل ہر چیز جو ہے نا الٹ پلٹ ہو چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہو رہا ہے۔ بڑی جناب نئی نئی خبریں آ رہی ہیں، کچھ مری کے پریزائڈنگ افیسرز ہیں وہ بھی گواہی دینے کو سنا ہے، وہ خبر آئی ہے ایک سورس سے کہ تیار ہو چکے ہیں، اب دیکھیں وہ کیا گواہی دیتے ہیں، اور یہ آگے کیا الیکشن کل عدم ہوتے ہیں یا ان الیکشن کو آگے چلایا جاتا ہے۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ سارے بیٹھ کے ایک کنسنسس بلڈ کریں، پھر ان الیکشنز کو کل عدم قرار دیا جائے اور ایک نئے سرے سے الیکشن کروائے جائیں جو سب کو قابل قبول ہوں، کیونکہ اس طرح تو ملک میں استحکام نہیں آئے گا، اور استحکام نہیں آئے گا تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی نہ ان کو صحیح کے بعد بھگا بھگا کے پیاسا دوڑا دوڑا کے مار رہا ہے، اور ان کو پانی نہیں پینے دے رہا، بڑے پریشان ہیں یہ۔ ابھی نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت جو ہے نا وفاق میں نہیں بنانی، اگر کوئی اور شامل نہیں ہوگا ہماری جو ہے اس میں کابینہ میں، ہم اکیلے یہ برڈن نہیں لے سکتے۔ اب پیپل پارٹی والے کہتے ہیں ہم نے کابینہ میں شامل نہیں ہونا، صدر بن جائیں گے، اسپیکر بن جائیں گے، یہ جو آئینی عہدے ہیں یہ لے لیں گے، لیکن اوپر جو ہے نا کوئی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کابینہ کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں۔ خیر یہ بن جائیں گے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم۔ لالچ، اقتدار کا لالچ بڑی بری بلا ہے۔ یہ بندے کو پتہ بھی لگ رہا ہونا کہ یہ کرسی پہ بیٹھتے ہی میں نے مر جانا ہے، انسان پھر بھی اس کرسی پہ بیٹھتا ہے کہ دیکھے تو صحیح مرتے ہیں نہیں مرتے، لیکن ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھ لیں، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ تو اقتدار کی ہوس، لالچ انسان کو نا بالکل اندھا کر دیتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، جو ہے نا ہر چیز سونا نظر آتی ہے، لیکن جب قریب انسان جاتا ہے تو کئی دفعہ وہ چمکتی ریت نکلتی ہے صحرا کی۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، عوام پس رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، عوام بھول جائیں کہ اس حکومت سے آپ کو کچھ ملے گا۔ جو لوگ جنہوں نے ووٹ نون لیگ کو دیا ہے وہ کچھ خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ہم کو بڑے ریلیف ملیں گے، نون لیگ آئے گی، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ صرف تھوڑا نا انتظار کیجئے یہ حکومت بننے کا اور پھر آگے چلنے کا، دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ تو یہ خبریں ہیں، اور بھی خبریں ہیں کہ مختلف آ رہی ہیں کہ کمشنر صاحب، کل آپ کو سنا ہی آپ نے ہوگا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی دیکھیں کمشنر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں نہیں گرفتار ہوئے، کدھر گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا رسک لیا ہے۔ اب دیکھیں کچھ تو ہے جو انہوں نے اتنا رسک لیا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس موقع پہ ایسی بات کرنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں، فل انجوائے کر رہے ہیں، آسانیاں ہیں وہاں پہ۔ کمشنر کافی بڑا عہدہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا اے سی وغیرہ تو نہیں ہے، اسسٹنٹ کمشنر بھی ٹھیک ٹھاک عہدہ ہے، تو پھر تو وہ تو کمشنر ہیں ڈویژن کے۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، یہ کہ آگے انکوائری ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ویسے جس طرح کی ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، مجھے امید تو نہیں ہے کہ کوئی خیر کی خبر آئے گی کہ یہاں سے کچھ انصاف ہوگا، لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ شاید غلطی سے انصاف کر دیں، کیونکہ کئی دفعہ غلطی
انسان کر کے کوئی صحیح کام بھی کر دیتا ہے، کئی دفعہ غلطی سے کچھ صحیح بھی ہو جاتا ہے، تو شاید غلطی ہو جائے ان سے اور انصاف ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلطی نہ کریں اور ناانصافی پہ قائم رہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو ہے نا ظلم کا نظام چل سکتا ہے، لیکن ناانصافی کا نظام جو ہے نا وہ نہیں چل سکتا، زیادہ دیر وہ گر جاتا ہے۔ اور یہ بھی جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں گے 6 مہینے سال تک اس نظام کا دڑم تختہ ہونے والا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، جو لوگ ووٹ دے کے پریشان ہیں کہ ہمارا ووٹ کا کیا بنے گا، ہم نے ووٹ تو دے دیا لیکن آگے حکومت نہیں بن رہی، تو حکومت بن جائے گی، پریشان نہ ہو شہباز شریف صاحب کی، اور پھر گر جائے گی، پھر اصل ووٹس والی حکومت بنے گی جو اس کے بعد آئے گی، اور وہ عوامی مینڈیٹ والی حکومت ہوگی، اور وہ اس ملک کے جو ہے نا فیصلے کرے گی، اور انشاءاللہ ملک کی تقدیر بدلے گی۔ آپ تھوڑا انتظار کریں، کیونکہ جو ہے نا آہستہ آہستہ حالات اس نہج کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے پاکستان میں اصل حقیقی تبدیلی آنی ہے اور نظام بدلنا ہے۔ تو انشاءاللہ انتظار کریں، یہ دور نہیں ہے، 2025 میں آنے والا ہے یہ وقت انشاءاللہ، کیونکہ سائن ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ پاکستان کا جو سسٹم ہے نا وہ بدلے گا، اور جو اس کا حکومت کا جو ہے نظام، اس کو بھی بدلا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کون بدلتا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، تو کوئی جیل میں بیٹھا شخص وہ بدلتا ہے یا کوئی اور بدلتا ہے، لیکن اس کو بدلنا ہے۔ باقی خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی خبروں کے بارے میں بتایا جائے اور اپنا تجزیہ پیش کیا جائے، جس میں کچھ مزاح بھی ہو، کچھ سنجیدگی بھی ہو۔ تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔